السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آپ سماعت فرما چکے ہیں اس مرد میدان، شہسوار، جنگجو جانباز، عالم با کمال، حافظ قرآن، راوی حدیث، خادم رسول، صحابی رسول سیدنا حضرت ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری النجاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط۔ اب سیرت طیبہ کی دوسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ غزوہ احد کے دوران انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑی۔ اللہ اکبر! ایک شخص گزر رہا تھا، ان کے پاس تیروں کی ترکش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یہ ترکش ابو طلحہ کے حوالے کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھنے لگے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ دیکھیں نہیں، کہیں کسی کا تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ! آپ کے سینہ اطہر کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے میرا سینہ حاضر ہے۔ میں نے سیدہ عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ دونوں اپنی پیٹھ پر مشکیزیں اٹھائے ہوئے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی۔ سیدنا ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار زمین پر گری۔ اب ہم اس واقعے کا مفہوم جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طلحہ پر اس وقت اونگ طاری ہوئی جبکہ لڑائی پورے زوروں پر تھی اور آپ کے ہاتھ سے 1 سے زائد مرتبہ تلوار زمین میں گر گئی۔ ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ زوردار لڑائی کے دوران حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے تلوار کا گرنا ان کی شجاعت اور دل کی مضبوطی کی علامت ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری اور علامہ ابن سعد علیہم الرحمہ وغیرہ نے روایت بیان کیا ہے کہ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں اونگ کے دوران میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گری۔ تلوار گرتی میں اسے پکڑ لیتا، پھر زمین پر گرتی میں اسے پکڑ لیتا۔ میرا نقطۂ نگاہ تو یہ ہے کہ ابو طلحہ کا اپنے بارے میں یہ بیان تحدیث نعمت کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کے شکر کرنے کا ایک انداز ہے کہ دوران جنگ اہل ایمان کی مضبوط دلی کا یہ عالم ہے کہ وہ تازہ دم ہونے کے لیے نیند سے بھی لطف اندوز ہو لیتے ہیں۔ لڑائی کے دوران نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ یہ حیرت انگیز انداز اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء وقل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ آل عمران آیت 154۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوتی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ لڑائی کے دوران بہادری، اطمینان، صبر، ثابت قدمی، ایمان اور راسخ ایسے یقین کامل کی علامت ہوتی ہے جس میں کسی گھبراہٹ اور بے چینی کی مداخلت نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر ابن اسحاق علیہم الرحمہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل یقین کے اطمینان اور دلی سکون کی خاطر اتاری تھی۔ وہ سوئے ہیں گویا انہیں کوئی خوف نہیں، جبکہ منافقین انتہائی خوف و خطر میں مبتلا ہے۔ شعلہ بار مارکہ آرائی میں سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑائی کے ہر پہلو پہ نگاہ جمائے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لشکر میں ابو طلحہ کی آواز پوری جماعت پر بھاری ہے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تو آپ کے سامنے جم کر کھڑے ہو جاتے اور یہ عرض کرتے، میری جان آپ پر قربان اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کی ڈھال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لصوت ابی طلحہ فی الجیش خیر من الف رجل۔ لشکر میں ابو طلحہ کی آواز 1000 آدمیوں پر بھی بھاری ہے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکش میں 50 تیر تھے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے پورے جوش و ولولے سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پہ قربان۔ پھر ایک ایک کر کے تیر چلانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے سر اور کندھے کے درمیان سے دیکھتے کہ نشانہ کہاں لگا ہے، یہاں تک کہ سب تیر ختم ہو گئے، اور وہ بڑے جذبہ و شوق سے یہ کہے جا رہے تھے، میرا سینہ آپ کے سینے کے بچاؤ کے لیے اللہ نے مجھے آپ پہ فدا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زمین پر کوئی لکڑی پڑی ملتی وہ اٹھا کر ابو طلحہ کو پکڑاتے اور ارشاد فرماتے، ابو طلحہ اسے دشمن پہ پھینکو تو وہ اس لکڑی سے بھی عمدہ تیر کا کام لیتے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہ سواری بھی بڑی ہی مسلم اور محقق ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں بھرپور حصہ لیا۔ ہر غزوے میں بہادری کے آسمان پر ستارہ بن کر چمکتے رہے، اور خاص طور پر
حصہ لیا۔ ہر غزوے میں بہادری کے آسمان پر ستارہ بن کر چمکتے رہے، اور خاص طور پر مشکل اوقات میں جب گھمسان کا رن پڑتا، میدان گرم ہوتا اور تلواروں کی دھاروں سے شرارے اڑنے لگتے۔ غزوہ حنین میں ابو طلحہ نے بہادری، جوانمردی اور جرأت و شجاعت کی مثال قائم کر دی۔ اس روز ان کی بیوی ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے شانہ بشانہ میدان کارزار میں برسر پیکار تھی۔ غزوہ حنین میں ابو طلحہ نے پہاڑوں جیسی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران یہ اعلان فرمایا تھا، من قتل کافرا فلہ سلبہ، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس سے حاصل کردہ اشیاء اس کی ہوگی۔ ابو طلحہ نے اس روز دشمن کے 20 افراد تہہ تہہ کیے، اس طرح یہ سب کے مال کے مستحق ٹھہرے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بہادری اور جرأت مندی میں اس سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ سیدنا ابو طلحہ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے، ان کے پاس خنجر تھا۔ انہوں نے پوچھا، ام سلیم یہ تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرا یہ ارادہ ہے کہ اگر کوئی دشمن میرے قریب آیا تو میں اسے اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ ابو طلحہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ یہ واقعہ مسلم شریف کتاب الجہاد والسیر میں مذکور ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہ سواری کے سفر پر مسلسل گامزن رہے، تمام غزوات نبویہ میں شریک ہوئے۔ ان کا یہ مبارک سفر خلفائے راشدین کے ہمراہ بھی جاری و ساری رہا، اور خاص طور پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ صدیق فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جہاد، بہادری اور شہ سواری کا سفر مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا، ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شانہ بشانہ غزوات میں بھرپور حصہ لیا، اب ہم آپ کی طرف سے جنگ لڑیں گے، آپ آرام کریں۔ لیکن اس عظیم شہ سوار اور غیرت مند بہادر نے دو ٹوک انداز میں کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی قرآن حکیم کی یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ سورہ توبہ آیت 41 ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد فرمانے لگے، میری رائے یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے اپنی راہ میں نکلنے کا مطالبہ کر رہا ہے، خواہ میں جوان ہوں یا بوڑھا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک جہاد کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت افزائی کیا کرتے تھے، اور انہیں بعض ایسے اعزازات عطا فرماتے جن سے ان کی عزت و توقیر کو چار چاند لگ جاتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوتے تو گھوڑا بڑی تیزی سے دوڑنے لگا، لمبی سانس سے دیر تک دوڑنے والا بن گیا، ان کا مقابلہ نہ ہو سکتا تھا۔
جبکہ پہلے ایسے نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے وہ تیز رفتار عمدہ گھوڑا بن گیا۔ سامعین گرامی، یہ آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط۔ امید کہ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو حسب معمول اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار